آنٹی نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن ان کے انداز بدل چکے تھے۔ پہلے کی نسبت وہ مجھ سے زیادہ نرمی سے بات کرنے لگی تھی۔ کچھ خاموش لمحے ہمارے بیچ میں کچھ اور کہہ جاتے تھے۔ ایک دن میرا دوست کہنے لگا، آج تم میرے گھر رک جاؤ، رات کو فلم دیکھیں گے، رات کو بہت مزہ آئے گا۔ میں فوراً اس کی بات مان چکا تھا۔ رات ہم تینوں نے کھانا کھایا، پھر ہنسی مذاق چلتا رہا۔ 2 بجے کے قریب آنٹی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دوست لیٹ چکا تھا، کہنے لگا، یار مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا، تم جا کر سو جاؤ۔ جب مجھے یقین ہو چکا کہ وہ سو چکا تو میں آہستہ سے چلتا ہوا آنٹی کے کمرے تک آ چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو آنٹی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آنٹی نے آنکھیں کھولیں اور ایک لمحے کو میری طرف دیکھا تھا۔ ایک دم آنٹی کہنے لگیں، بیٹا پلیز ایسا مت کرو، اگر میرا بیٹا جاگ گیا تو بہت برا منائے گا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش رہا، وہ بھی خاموش تھیں۔ ماحول میں خاموشی بولنے لگی۔ میں آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم نے باتیں کیں اور کب مجھے نیند آئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر موجود تھا۔ میں ایک دم چونک کر اٹھا، مجھے اپنے دوست کا خیال آیا۔ میں فوراً باہر آیا، دوست اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ آنٹی کچن میں کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر بولی، ابھی کچھ مت کہو، بیٹا آنے والا ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میرا دوست اندر آیا، کہنے لگا، ماں بتا رہی تھی کہ تم رات کو ان سے بات کرتے کرتے وہاں ہی سو گئے۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، ہاں مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا، پھر آنٹی نے اپنے بیٹے کو کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم میری ماں کے پاس رہنا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آنٹی نے بہت نرمی سے مجھے کہا، بیٹا تم آج رات یہیں رک جاؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ کہیں تو کبھی نہ جاؤں۔ آنٹی میری بات سن کر مسکرا پڑی اور کچھ لمحوں کے لیے خاموشی پیدا ہوئی۔ یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آنٹی کی مسکراہٹ میں اس دن کچھ الگ بات تھی، ایک خاموش اقرار، ایک نرم سا جذبہ تھا، جیسے برسوں سے دل میں دبی کوئی خواہش زبان پر آنے کو بےتاب ہو۔ میں نے بھی اس لمحے میں کچھ نہیں کہا، صرف آنکھوں سے جواب دیا اور وہ ساری بات کو سمجھ گئی۔ میں اور آنٹی صحن میں بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھے۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ بیٹا ان کا جا چکا تھا اور گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگی، بیٹا تم ناشتہ کرو، میں نے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے آنٹی سے کہا، آپ ہر بار کچھ خاص کیوں بناتی ہیں؟ آنٹی میری بات سن کر مسکرا کر کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں تم آتے ہو تو دل چاہتا ہے کچھ اچھا بنایا جائے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ہم نے محلے کی باتیں کیں، آنٹی کی جوانی کے دن، ان کے شوہر کے انتقال کے بعد کا وقت، اور ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ بات کرتے ہوئے اچانک ایک لمحہ ایسا آیا جب آنٹی بالکل خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں اور انگلیوں سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ آنٹی کہنے لگی، عابد ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا، نہیں آنٹی، آپ جو کہیں گی دل سے سنوں گا۔ آنٹی نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگی، بیٹا میں تم سے اپنی تنہائی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت عرصے سے کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھی جو مجھے سمجھے، سنے اور مجھے کچھ نہ کہے، بس میرے ساتھ بیٹھے۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے مگر وہ میرا بیٹا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں بیٹے میں نہیں ہو سکتی۔ جب سے تم آئے مجھے لگا جیسے میرا دل پھر سے دھڑکنے لگا ہو، ایسے لگا جیسے برسوں کی پیاس کو زبان مل چکی ہو۔ تمہارے آنے سے میرا دل ہلکا ہونے لگا۔